ہر قسم کا سسرال، ہر سسرال ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر ساس ایک جیسی نہیں ہوتی۔ سسرال کی مختلف قسمیں ہیں۔ آپ نے یہ خود سمجھنا ہے کہ آپ کا سسرال کس قسم کا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ اپنے سسرال کی قسم جانیں، یہ جانیں کہ وہ کس طریقے کا سسرال ہے، آپ نے اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی مختلف سسرال کی قسمیں اور ان کے ساتھ چلنے کے طریقے۔ آپ کیسے اپنے سسرال میں خوش رہ سکتی ہیں اور کیسے اپنے سسرال میں اپنی عزت، اپنا وہ مقام حاصل کر سکتی ہیں جو آپ چاہتی ہیں، جو آپ کا حق ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ سسرال کی ایک قسم شیئر کر سکوں، آپ کو ڈیلی ایک ویڈیو میں بتا سکوں کہ سسرال کس کس قسم کا ہوتا ہے اور آپ نے کیسے کیسے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں، آپ کی جب شادی ہوتی ہے، آپ جب اپنے سسرال میں آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ایک سسرال اس قسم کا ہوتا ہے جو بہو کو صرف اور صرف گھر میں کام کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ ایسے سسرال کو کہتے ہیں حکومتی، کنٹرولنگ، حکومت چلانے والا، اپنا حکم چلانے والا سسرال، کنٹرول کرنے والا سسرال، ظلم و ستم کرنے والا سسرال۔ جو سسرال سوچتا ہے کہ ہم بہو کو صرف اس لیے گھر لا رہے ہیں کہ وہ گھر کا سارا کام کرے گی، گھر سنبھالے گی۔ کافی ساسیں ایسی ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں کی شادی صرف اس وجہ سے کرتی ہیں کہ ان سے کام نہیں ہوتا۔ وہ گھر میں ایک کام کرنے والی لائیں گے، صرف اپنی بہو کو ملازمہ سمجھ کر گھر میں لایا جاتا ہے کہ ان سے کام نہیں ہوتا، ان سے گھر نہیں چلایا جاتا، تو وہ اپنے گھر بہو لا رہے ہیں صرف کام کرنے کے لیے۔ اور وہ یہ سوچ رکھتی ہیں کہ بہو کے آنے سے ساس گھر کے تمام کاموں سے ریٹائر ہو گئی ہے۔ وہاں بہو کی اپنی پسند، آرام یا صحت کا خیال بالکل نہیں رکھا جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گھر میں کام کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں تو صرف گھر آپ کے حوالے کر دیا کہ آپ جو مرضی کرو، جیسے مرضی کام کرو، جیسے مرضی گھر چلاؤ۔ نہیں، صرف یہ سوچ رکھی جاتی ہے کہ آپ نے صرف اور صرف کام کرنا ہے، گدھوں کی طرح۔ کبھی کسی کام سے انکار نہیں کرنا، کبھی کسی کو منع نہیں کرنا۔ جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، مہمان آئے، آپ کا کام ہے صرف اور صرف کام کرنا۔ آپ کو صرف اور صرف کام کرنے والی مشین سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسے سسرال میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے رہنا ہے۔ ایسے سسرال میں آپ کو چاہیے آپ اپنی عزت خود بنائیں۔ آپ نے صرف کام کرنے والی بن کر نہیں رہنا ہے۔ اگر آپ کی ساس کی یا آپ کے سسرال والوں کی یہ سوچ ہے کہ آپ کو صرف اور صرف کام کرنے کے لیے لایا گیا ہے تو آپ نے ان کی یہ سوچ بدلنی ہے۔ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ بہو گھر لائے ہیں، آپ کوئی نوکرانی یا کوئی کام کرنے والی مشین یا کسی روبوٹ کو گھر نہیں اٹھا کر لائے۔ آپ ایک جیتا جاتا انسان، ایک لڑکی، کسی کی بیٹی گھر لے کر آئے ہیں، اپنی بہو بنا کر، اپنے بیٹے کی بیوی بنا کر، اپنے آنے والی نسل کی ماں بنا کر لے کر آئے ہیں انہیں۔ آپ نے ان کو سمجھانا ہے، آپ نے چپ چاپ ان کی سوچ کے مطابق عمل نہیں کرنا۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جس سوچ کو رکھ کر وہ آپ کو گھر لائے ہیں آپ نے صرف اور صرف وہی کام کرنا ہے۔ نہیں، آپ نے ایسی سوچ نہیں رکھنی۔ آپ نے ایسے سسرال کی سوچ کو بدلنا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے گھر کے کام کاج کو ہاتھ نہیں لگانا یا آپ نے کسی کام کو نہیں کرنا، ہر کام میں انکار کر دینا۔ نہیں، آپ نے کام کرنے ہیں، آپ نے اتنے کام کرنے ہیں جتنے آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کے اندر ہمت ہو۔ اپنے لیے خود ٹائم نکالنا ہے، اپنی عزت خود بنانی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کر سب کو ناشتہ بنا کے دیتے ہیں، اپنے ساس کو، اپنے سسر کو، اپنے نندوں کو، دیور کو، شوہر کو، گھر کو، سب کو سنبھالتی ہیں، گھر کی صفائیاں کرتی ہیں، دوپہر کا کھانا بناتی ہیں، تو اس کے بعد آپ نے اپنے لیے آرام کے لیے وقت بھی نکالنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے صرف اور صرف کام کرتے رہنا اور تھکنے کے باوجود آپ کو کوئی کچھ کہہ دے، کسی کام کے لیے کہہ دے تو یہ نہیں کہ آپ انکار نہیں کر سکتی۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے کہ اگر میں نے انکار کر دیا تو کیا ہوگا۔
آپ کام کرنے کا حق رکھتی ہیں، آپ گھر سنبھالنے کا حق رکھتی ہیں، تو آپ اپنے لیے ٹائم نکالنے کا بھی حق رکھیں۔ تھک جانے کے بعد کسی کو انکار کرنے کا بھی حق رکھتی ہیں۔ آپ نے خود کو مارنا نہیں ہے، آپ نے ایسے سسرال کی سوچ بدلنی ہے کہ گھر میں کام کرنے والی نہیں لائی جاتی، گھر میں ایک بہو کسی کی بیٹی لاتے ہیں وہ۔ آپ نے ان کو بتانا ہے، آپ نے بولنا ہے، آپ ان کو یہ بتائیں کہ اسلام میں بہو پر سسرال کی خدمت یا گھر کا سارا کام فرض نہیں ہے۔ بہو پر صرف شوہر کے جائز حقوق پورے کرنا لازم ہے۔ سسرال والوں کی خدمت، اس کا احسان صرف اور صرف صدقہ جاریہ ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی بھی ہیں، اگر آپ اپنے سسرال والوں کا کہا مانتی ہیں، ان کے کام کرتی بھی ہیں، تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ان کی سوچ میں یہ بات ڈالنی ہے کہ اگر آپ کام کر رہی ہیں تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں تو صرف اس لیے کہ اسلام میں انسانیت بھی کوئی چیز ہے، کسی کا احساس کرنا بھی کوئی چیز ہے۔ اگر آپ ان کی خدمت کر رہی ہیں، اگر آپ ان کے کام کر رہی ہیں تو یہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ایسے سسرال میں رہنے کے لیے، اپنا سکون برقرار رکھنے کے لیے، اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے آپ نے اپنے لیے آواز اٹھانی ہے۔ آپ نے ساری زندگی ملازموں کی طرح نہیں رہنا ہے۔ آپ زیادہ نہیں کر سکتی تو اپنے شوہر کو، اپنے شوہر کے ساتھ بات کریں، اس کو اس معاملے میں لے کر آئیں۔ اس مسئلے کے بارے میں سب سے زیادہ بڑا حقدار آپ کا شوہر ہے۔ آپ انہیں پیار سے سمجھائیں کہ آپ ان کے گھر والوں کی خدمت خوشی سے کرنا چاہتی ہیں، لیکن غلام اور خدمت میں فرق ہوتا ہے۔ شوہر کو درمیان میں آنا ہوگا، آپ کو ان کو درمیان میں لانا ہوگا، آپ کو ان سے بات کرنی ہوگی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے کہ آپ گھر میں بیوی لائے ہیں، کوئی ملازمہ نہیں لائے۔ آپ اگر گھر کے کام کر سکتی ہیں، آپ گھر خوشی سے گھر کے کام کرنا چاہتی ہیں، میں آپ کو یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ آپ گھر کے کاموں کو ہاتھ نہیں لگائیں گی، آپ گھر کے کام کریں گی۔ آپ نے انکار نہیں کرنا ہر کام سے، لیکن ہر کام کے لیے رضامند بھی نہیں ہونا۔ ہر کسی کو ہر وقت میسر نہیں رہنا آپ نے۔ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ تھک گئی ہیں، تو آپ انکار کرنے کا باادب طریقے سے حق رکھتی ہیں۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ آپ تھک گئی ہیں، یا آپ بیمار ہیں، یا آپ کے اندر اور کام کرنے کی ابھی فی الحال ہمت نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر بعد کر دیں گی۔ اپنے لیے آپ نے بولنا ہے۔ اگر وہ آپ کو نوکرانی سمجھ کر گھر لائے ہیں تو آپ نے نوکرانی نہیں بن جانا، آپ نے اپنے لیے آواز خود اٹھانی ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ ضرور آئی ہوگی۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا ایسے سسرال کے بارے میں جو گھر میں بہو کو بہو سمجھ کر نہیں لاتے، بلکہ کام والی نوکرانی سمجھ کر لایا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا سسرال کس قسم کا ہے، میں آپ کو اور کس قسم کے بارے میں بتاؤں کہ آپ کا سسرال اس قسم کا ہے اور آپ نے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں خود بھی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے اس قسم کے سسرال کی باتیں شیئر کروں گی کہ سسرال کس کس قسم کے ہوتے ہیں اور آپ نے کیسے رہنا ہے، کیسے ان کے ساتھ چلنا ہے، اپنی عزت بھی بنوانی ہے۔ صرف اور صرف گر کر جھک کر مظلوم بیچاری بن کر آپ نے بالکل نہیں رہنا۔ اور اس کے علاوہ ایک تیز چلاک لڑنے والی، ہر بات پہ ٹوکنے والی بھی نہیں بننا آپ نے اپنی عزت بھی بنوانی ہے اور ان کے دلوں میں پیار اور محبت بھی اپنے لیے پیدا کرنا ہے۔ میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی، کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ سسرال کس کس قسم کے ہوتے ہیں اور آپ نے کس طرح ان کے ساتھ چلنا ہے۔ اس کے لیے آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔